میرے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ہدایت اللہ. یہ بتائیے کہ اب تک کہ پی آئی اے کی نچکاری ٹھہر گئی ہے، لیکن اس میں یہاں یہ ٹھیک ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو ملازمین بھی بہرحال جو وابستگی ہوتی ہے، پہلا گھر ہوتا ہے ان کا، ان کے اعتماد میں لیا گیا آپ لوگوں کو، اور آپ کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہدایت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد بھائی، میں مشکور ہوں آپ کا بھی اور تمام میڈیا کے دوستوں کا بھی کہ جب بھی اس ایئر لائن پہ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو ہمیشہ آپ دوستوں نے ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک یہ قائم دائم ہے. یہ سلسلہ نگران گورنمنٹ سے چلا تھا، بلکہ نگران سے پہلے اگر میں کہوں کہ عمران خان کے دور سے چلا تھا، جب ایک منسٹر نے اسمبلی کے فلور پہ ایک غلط سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی تھی کہ پالپا کی دشمنی میں اس وقت کے ایئر مارشل ارشد صاحب نے کہ 262 بوگس ڈگریاں پائلٹس کی، جس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں تھا. ٹوٹل 4 یا 5 نکلے جس نے ایئر لائن کو ڈبو دیا تقریباً. اسی کے مطلب ہے کہ سلسلہ تھا کہ ابھی تک چلتا رہا، اور اسی منسٹر کو دوبارہ اسی موجودہ گورنمنٹ نے ٹکٹ دے کے ایم این اے بنانے کی دوبارہ بھی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ ہمیں اعتماد میں ہمیں تو اس لیے دور رکھ رہے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت سی بی اے ہوں، سٹیک ہولڈر ہوں. جس طریقے سے آج شہباز شریف صاحب الیکشن جیت کر آ کے پرائم منسٹر بنے ہوئے، تو اس طریقے سے میں نے لیگل طریقے سے این آئی آر سی سے الیکشن لڑ کے میں آیا تھا، ریفرنڈم لڑا تھا، اور میں اگست تک میرا پیریڈ ہے. لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی بندے کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا اور بالا سب کچھ کر رہے ہیں. بدقسمت یہ ہے کہ اگر یہ کسی سے سودا کرتے اور بیچتے پھر بھی کوئی بات بنتی تھی. یہ تو بیچنے کی بجائے خرید رہے ہیں اور اپنوں میں بندر بانٹ کر رہے ہیں. نہیں تو پھر کیا اگر آپ سی بی ایم ہیں، یعنی آپ کو اگست تک یعنی نمائندہ ہیں، تو پھر آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے تو منظور نہیں ہوا، کابینہ کا فیصلہ ایک کمیٹی کرنے جا رہی ہے، تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے نا آئینی قانونی ہدایت. میں بالکل سر کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. ایکٹ 2016 میں بڑا کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر اس کو پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے. بورڈ آف ڈائریکٹر اکتوبر سے موجود نہیں تھا، انہوں نے کل ایمرجنسی میں بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا، جس میں انلیگل پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سیکرٹری کو بھی شامل کر دیا، اور ان لوگوں کو شامل کر دیا کہ جو ڈائریکٹ پرائیویٹائزیشن میں انوالو ہے. مطلب ان کو بورڈ کا حصہ بنانے کا مقصد تو یہ کہ اپنے بندر بانٹ کرنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے میں اگر آپ کو آپ کی اجازت ہو آپ کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہمارے اسلام آباد میں فلیٹ کچن تھا جو ہم خود چلا رہے تھے، تو 60 کروڑ روپے میں چلا رہے تھے، اور آج انہوں نے کوزین کو دے دیا 61 ارب کروڑ روپے پہ. مطلب ہے کہ 3 گنا یہ افیشیل ہے، اور تقریباً 180 پہ جا چکا ہے. تو 1/3 زیادہ پیسے لے کے یہ ان سے چلانا کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپریل میں ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں کہ تباہی کی طرف اگر گئی تو یہ مینجمنٹ لے کر گئی. دوسری بات، آج بھی کل سنا کہ 10 ارب روپے انجینئرنگ کو دے رہے ہیں، اس مینجمنٹ کو دے رہے ہیں کہ جس مینجمنٹ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس 4-5 سال کے دور میں اس مینجمنٹ نے اس ایئر لائن کے جو حشر نشر کر دیا، ان کی موجودگی میں اگر آپ اس کو مزید پیسے دیں گے تو ایئر لائن تو تباہ ہوتی جائے گی، اور پیسے جو ہے نا پاکستان کے یا عوام کے ضائع ہوں گے. میں اگر ہدایت آپ سے آخری سوال یہ کروں، ہدایت یہ تو خیر آپ نے کہا کہ آپ چیلنج کریں گے، اب دیکھتے ہیں اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کس طرح دیکھتا ہے. لیکن اگر میں آخری سوال آپ سے یہ کروں کہ جو آپ کی پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر قاہرہ صاحب نے پہلے تو پیپل پارٹی کا اسٹینڈ رہا کہ پرائیویٹائزیشن کا مخالفت کرتے رہیے، آپ کی قیادت مخالفت کرتے رہیے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی پارٹی کے قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پی آئی اے کی نچکاری کی مخالفت نہیں کریں گے. ہدایت مجھے نہیں پتا کہ قاہرہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ کس حساب سے دی، کیونکہ کل میرے رضا ربانی صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں چیئرمین صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں، چیئرمین صاحب آؤٹ آف کنٹری ہے، اور اس سے رابطہ کر کے اس کے بعد فائنل کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں دے سکتا ہوں. اور میرے ساتھ جب میرے بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میرے قائد سے آصف علی زرداری صاحب سے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ریویول کریں گے، اس کو پرائیویٹ نہیں کریں گے. اگر پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنی پڑی تو وہ ہے، لیکن بندر بانٹ اس کا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹیج پہ کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگ بندر بانٹ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ اگر اس کی ریکارڈنگ میں موجود ہے،
تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پھر یہ اس کو اگر جو بھی اب تک انہوں نے پریکٹس کی ہے، یعنی کابینہ نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے، پھر مقالے بینک الفلاح اور یونائٹڈ بینک کے 2 ڈائریکٹرز لیے گئے، پتہ نہیں کہتے ہیں 5 سرکاری 2 سرکاری، یعنی اس میں کوئی یونین کا نمائندہ نہیں جو لازمی طور پر ہونا چاہیے، کوئی الیکٹڈ اپوزیشن کا یا کسی اور جماعت کا بھی کوئی اس میں نہیں ہے، اور جتنا میں نے کہا نا اتنا ہیوج ادارہ، تو یہ پورا عمل غیر قانونی ہی ہے نا ہدایت؟ جی بالکل، انشاءاللہ کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور یہ بالکل غیر قانونی اس لیے کہ 2016 میں بڑا کلیئر ہے کہ جب تک یہ بورڈ کی ریکمنڈیشن نہ ہو تو اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اکتوبر سے لے کر آج تک بورڈ موجود نہیں تھا۔ پرسوں ایمرجنسی میں نے جو بورڈ اناؤنس کیا وہ بھی اللیگل ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک صوبے کا یا کسی ایک ذاتی ملکیت کسی کے نہیں ہے، یہ پبلک ایسٹس ہیں، اور پبلک ایسٹس کے لیے ان کو وہاں جانا پڑے گا، پارلیمنٹ سے اجازت لینے کے بعد یہ کیبنٹ میں جا سکتے، اس سے پہلے جو گئے ہوئے یہ بالکل اللیگل ہے سر۔